الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى صدق اللہ العظیم۔ ملت اسلامیہ کے بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردے میں بیٹھی ہوئی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو مقدر والے پہلے سے ہیں وہ مسجد میں اول وقت میں آ کر اول وقت سے بیٹھے ہیں، پہلی صف میں بیٹھے ہیں، کیونکہ جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت سارے جہان کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ دنیا کے لوگ اگر دنیا کے حکمران، دنیا کے سیاستدان اگر یہ اعلان کر دیں کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ فلاں فلاں چیز بنوا لیں، جیسا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ تمام لوگ آدھار کارڈ کا KYC کروا لیں، تمام لوگ اپنے راشن کارڈ کا KYC کروا لیں۔ جو لوگ 5 لاکھ تک کا علاج مفت اور فری میں کرانا چاہتے ہیں وہ اپنا ہیلتھ کارڈ بنوا لیں۔ حکومت نے اعلان کیا، ٹھیک ہے، انسان کے فائدے کی چیز ہے اور ہونا بھی چاہیے، حکومتیں بنتی ہیں ہمارے فائدے کے لیے، مگر سوچنے کی بات ہے کہ واقعی میں کیا یہ ساری مراعات، ساری چیزیں مل جائیں گی؟ یقیناً مل بھی سکتی ہیں، نہیں بھی مل سکتی، مگر آپ نے دیکھا دکان ابھی کھلی نہیں، لائن پہلے سے لگ جاتا، بینک کھلا نہیں، آدھار کارڈ کو اپڈیٹ کرانے کے لیے صبح سے لائن ہے۔ میں ایک جگہ گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا می سیوا کے اندر لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب 5 بجے سے بیٹھے ہیں،
صرف آدھار کارڈ کو اپڈیٹ کروانے کے لیے۔ کتنے بجے سے بیٹھے ہیں؟ 5 بجے سے بیٹھے ہیں تاکہ آدھار کارڈ اپڈیٹ کروا لوں۔ دنیا کے انسان نے ہمیں لائن میں کھڑا کیا، ہم تیار بھی ہو گئے اور ہیں، اور یقیناً اپنے ملک کے قانون کو فالو کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، مگر حکومتوں کے بنانے والے، حکومتوں کی مدد کرنے والے، ہماری آپ کی ساری کائنات کو بنانے والے اللہ رب العالمین یہ اعلان کرتا ہے کہ جو بندہ مسجد میں پہلے آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا۔ چونکہ دنیا نے ہمارے دل میں اتنا گھر بنا لیا کہ دین کی جگہ نہیں رہی، اس لیے ہمیں اس حدیث سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ جس نبی کی محبت کی دہائیاں دیتے ہو، جس نبی سے محبت کا اعلان کرتے ہو، جس نبی کے محبت کے بارے میں نعرے لگاتے ہو، اس نبی نے فرمایا کہ جو شخص پہلے مسجد میں آئے گا، پہلے شخص کو اللہ تبارک و تعالی اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کرے گا۔ اس کے بعد جو آیا اسے گائے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو آیا بکرے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو آیا مرغے کی قربانی کا ثواب، اس کے بعد جو آیا انڈے کی قربانی کا ثواب۔ اس کے بعد جب امام صاحب خطبے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، سب رجسٹر وغیرہ بند، یہاں تک کہ وہ فرشتہ جو نام لکھتا ہے وہ بھی خطبہ سنتا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں دین کے لیے، ہمارے اللہ کے لیے ہمارے دلوں میں جگہ ہو تو بات سمجھ میں آتی۔ کڑوی بات ہے مگر سچی ہے۔ لائن میں صبح سے ٹھہرے، ہوتا نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ تم مسجد میں آؤ، میں تمہارے گھر کو آباد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ لیا ہے کہ اگر تم میرے نبی سے محبت کی بات کرتے ہو، اگر تم میری رضا چاہتے ہو، اگر میرے نبی کی رضا چاہتے ہو، محمد کے طریقے پر چلو، کامیاب کر دوں گا۔ اور خود آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کون ایسا بد نصیب مسلمان ہوگا جو کہے گا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب ہوگا جو یہ کہے گا کہ مجھے محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں ہے۔ ہر کسی ایمان والے کو، چاہے وہ شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، مجرم ہو، ڈاکو ہو، کوئی بھی ہو، اس سے پوچھو اس کے سامنے اللہ کے نبی سے محبت ہے، وہ ضرور کہے گا کہ ہاں مجھے محبت ہے۔ میرے بھائیوں، جب نبی سے محبت ہے تو ایک نبی کے اعمال سے محبت کرو تو محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو خیر، میرا موضوع آج یہ نہیں ہے، جمعہ کی فضیلت بیان کرنا مقصود بھی نہیں ہے، بس یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ چھوٹے بچے ابھی مثال کے طور مدرسے میں پڑھتے، ٹھیک ہے بھائی اذان ہوئی فوراً مول صاحب کی سختی سے مسجد میں اول صف میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ صرف مدرسے کے اندر پڑھنے کی وجہ سے ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کھیت کھلیانوں میں رہو، گھروں میں رہو، دیہاتوں میں رہو، گاؤں میں رہو، جہاں بھی رہو، آپ کا یہ معمول ہونا چاہیے، ہر ایمان والے کا معمول ہونا چاہیے کہ جب جمعہ کے دن پہلی اذان ہو سارے کام کو چھوڑ دو۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب
جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے سب چھوڑو، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ بلا رہا ہے، اللہ کہہ رہا آؤ آؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ فرماتا ہے کہ خرید و فروخت سب چھوڑ دو۔ ہم کیا بولتے ہیں، نہیں ابھی تو موبائل میں یہ چیز دیکھنا باقی ہے، پوری سیریل دیکھا نہیں، تھوڑے دنوں میں کرکٹ شروع ہونے والا، شاید شروع ہوا ورلڈ کپ، اب تو اور نمازیں چھوٹے گی ہماری۔ یہ نبی سے محبت ہے، یہ اللہ سے محبت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سچی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو بتلایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 4 سال کی عمر میں ان کی والدہ کے حوالے کر دیا، اور آپ کی پرورش حضرت حلیمہ کے گھر میں ہوئی، اور حضرت حلیمہ کے قبیلہ خاندان کا نام تھا بنو سعد۔ کیا نام تھا؟ بنو سعد۔ میں آرام سے آپ کو نبی کی سیرت بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں جن کا دودھ آپ نے پیا، ان کا خاندان تھا بنو سعد، اس لیے انہیں سعدیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا گیا، اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے دل دے تو دیا سارے جہان کے سردار کو، حوالے تو ان کی ماں کے کر دیا، لیکن میں اس اپنے دل کی کیفیت بیان نہیں کر سکتی۔ پھر میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ 6 سال کی عمر میں یا اس سے تھوڑے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ اور حضرت صوبیہ کے ساتھ حضرت ام ایمن کے ساتھ مدینے کو گئے تھے۔ واپسی میں ابوا میں حضرت آمینہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہاں تک میں نے بات بتلائی تھی آپ کو۔ 6 سال کی عمر میں 6ویں سال میں حضرت آمینہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جب اللہ کے نبی کی عمر شریف 6 سال ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، جن کا اصل نام شیبہ ہے، میں نے پچھلے جمعے میں یہ بھی بتلایا تھا، شیبہ، حضرت شیبہ اللہ کے نبی کے دادا کا نام، تو عبد المطلب سے مشہور ہو گئے، اس لیے بار بار لوگ عبد المطلب کہتے ہیں۔ ان کی کفالت میں اللہ کے نبی آ گئے، دادا کی پرورش میں 2 سال رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ماں کے پیٹ میں تھے، ابھی 2 مہینہ باقی تھا تو والد کا انتقال، 6 سال کے ہوئے ماں کا انتقال، 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال۔ جب آپ انتقال ہو رہے تھے، دادا کا وقت جو آخری آیا، انہیں احساس ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا۔ میں نے پچھلے جمعے میں اس سے پہلے والے جمعے میں بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب دونوں ایک ماں کے بیٹے ہیں، اس لیے دونوں میں محبت بھی زیادہ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا حضور نے اسی لیے حضرت ابو طالب کے حوالے کیا کہ ان کا خاص سگا بھتیجا ہے، یہ ان کی زیادہ
دیکھ ریکھ کریں گے، ان سے زیادہ محبت کریں گے، اپنی اولاد کی طرح چاہیں گے۔ یقین مانیے، یقین جانیے، واقعی میں چچا ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت جو پیش کی ہے، آپ سے جو محبت کیا ہے، دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ بے انتہا محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی کی خاطر چیزیں لاتے تھے، اپنی اولاد کے لیے لائے نہ لائے، کہیں جانا ہے تو بھتیجے کو لے کر جاتے تھے۔ یہ محبت تھی چچا کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر آخری دن تک اتنے ہی انصاف ور تھے۔ دنیا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انصاف والی کوئی شخصیت اللہ کے بعد آپ کو نہیں ملنے والی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ کے گھر میں ان کا دودھ پیتی تھی تو ایک داہنے طرف کی چھاتی کا دودھ پیتی، بائیں طرف کا منہ نہیں لگاتے تھے۔ اپنے بھائیوں کے، اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑتے تھے۔ یہ بچپن میں یہ انصاف، حالانکہ اس خاتون نے آپ کو لیا اسی لیے تھا کہ وہ دودھ پلا کر انہیں بڑا کرے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں لوگوں کو یہ نصیحت دیا کہ آپ انصاف سے کام لو، رحم کرو اپنے چھوٹوں اور اپنے بڑوں پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوڑا بڑے ہوئے، 12 یا 13 سال کی عمر شریف جب آپ کی پہنچی، عرب ملکوں کے مزاج کے مطابق عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ شام کی طرف مال لے کر، تجارت کا مال لے کر بیچنے جاتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے بھی ارادہ کیا کہ میں مال وغیرہ لے کر کے جاؤں اور بیچ کر آؤں، مگر فوراً بھتیجے کا خیال آیا، میں اس بھتیجے کو، اس بچے کو چھوڑ کے جاؤں گا، یہ یتیم ہے، اس کی دیکھ ریکھ کیسی ہوگی نہیں ہوگی، یہ وہ جو انسان کی فطرت ہے وہ سوچ رہے تھے۔ پھر کہا کہ بیٹا تم ابھی چھوٹے بچے ہو، مت جاؤ، بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی کمر پکڑ کر لپٹ گئے اور رونے لگے، جو عام بچوں کا معمول ہوتا ہے۔ جب بچہ کسی سے محبت کرتا ہے، جب کسی کو چاہتا ہے، اگر وہ ان سے دور ہو یا ان سے وہ کہیں تھوڑی دیر کے لیے اوجھل ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا۔ چچا بھتیجا، باپ بیٹا، دادا پوترا، آپ مثالیں آپ سوچ سکتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے محبت تھی، اور چچا کو بھی بے انتہا محبت تھی، اور چچا کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ بھتیجے کو چھوڑ کر کہیں جائیں۔ چنانچہ سوچنے کے بعد یہ بات طے ہو گئی، نہیں، میں اپنے بھتیجے کو لے کر جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا نے ساتھ لیا اور دور کا پہلا سفر کیا، ملک شام کا۔ ایک جگہ آیا، مجھے جگہ کا نام یاد نہیں ہے، جہاں پر عیسائیوں کا بہت بڑا راہب رہتا تھا۔ راہب کہتے ہیں بڑے عالم کو۔ عیسائیوں کے جو بڑے عالم، بڑے پادری ہوتے تھے، وہ اپنے کٹیا میں، اپنے عبادت خانے میں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب جماعت کو، جب عرب کے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو یہ اپنے عبادت خانے سے نکلا اور دوڑتا ہوا ابو طالب کے پاس آیا اور پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ کہا یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ آج تک تم لوگوں نے جتنا بھی سفر کیا ہے، اس سفر سے زیادہ کبھی سکون ملا؟ کہا کبھی نہیں ملا۔
کہا کہ آج تک تم نے پیڑوں کو جھکتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا بادلوں کو پیچھے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ فرمایا یہ جو بچہ ہے کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اگر تم اس کے پیچھے کپڑے اٹھا کر دیکھو، ان کے مونڈے پر نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے، نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اور میں نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ جو نبی آخر الزماں دنیا میں آئیں گے، پیڑ پودے بھی ان پر درود بھیجیں گے، ان پر یہ ابر اور یہ بادل ان پر سایہ فگن ہوگا، اور وہ اس طرح چچا کے ساتھ سفر کریں گے۔ میں نے وہ سب پڑھا اور وہ دیکھ رہا ہوں۔ جب یہ بچہ ادھر سے آ رہا ہے تو یہ سارے پیڑ پودے جھکے جا رہے اور سب درود پڑھ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں وہ لوگ پیڑ پودوں کو۔ کہا یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ آگے چل کر بہت بڑی شخصیت بننے والا ہے، یہی نبی ہے، یہی نبی آخر الزماں ہے، ان کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو میں نے کتاب میں پڑھا۔ آپ جلد سے جلد اس بچے کو لے کر واپس چلے جائیں، اگر ہمارے لوگ دیکھ لیں گے تو انہیں مار دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہوگی کہ ساری دنیا کے اندر ان کے فالوور ہوں گے، ان کا دین، ان کا لایا ہوا دین پوری دنیا میں پھیلے گا، ان کی لائی ہوئی کتاب دنیا کے کونے کونے تک جائے گی، اور قیامت تک ان کی نبوت باقی رہے گی۔ اس لیے عیسائی کرسچن ان کے مخالف ہوں گے، آپ انہیں لے کر چلے جائیں۔ حضرت ابو طالب بھی پریشان ہو گئے، کہا نہیں ایسا میرا بھتیجا، تو ان کو لوگوں نے پہلے سے ہی بتانا شروع کر دیا تھا۔ یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں نے، پادریوں نے بتایا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ چنانچہ بحیرہ راہب کے اس بات کو سننے کے بعد جلدی ابو طالب نے اپنا سامان تجارت بیچ کر واپس تشریف لائے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کے لیے کہیں کہیں بھی جاتے تو ان کو خوب منافع ہوتا، خوب برکت ہوتی، سارا مال بیچ کر آ جاتے، اور جب کچھ خریدنے جاتے تو کم منافع کے ساتھ چیزیں مل بھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے ساتھ رہ کر تجارت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی تاجر تھے، بہترین بزنس مین، A1 بزنس مین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا تاجر دنیا میں کوئی نہیں آیا اور کوئی آئے گا بھی نہیں۔ جب آپ کی تجارت کا، آپ کے بزنس کے ٹیلنٹ کا، جب آپ کی تجارتی خوبیوں کا ذکر مکے میں پھیلنے لگا تو وہیں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رہتی تھیں۔ حضرت خدیجہ کو پتا چلا کہ یہاں پر ابو طالب کے گھرانے میں ان کا کوئی بھتیجا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے اور بڑا تاجر ہے، وہ جو کچھ بھی لے کر جاتا ہے پورا بیچ کر آتا ہے، مالک کا نقصان نہیں کرتا، ان کو منافع پہنچاتا ہے۔ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، اس کا نام تھا ورقہ ابن نوفل۔ کیا نام تھا؟ ورقہ ابن نوفل کو بھیجا کہ جاؤ آپ یہ پیغام ان کو دے دو کہ خدیجہ اپنا مال آپ کو بزنس پارٹنر بنا کر دینا چاہتی، آپ ان کے مال تجارت کو لے کر جائیں اور کاروبار کریں۔ اور اس دور میں، اس وقت جب حضرت خدیجہ کا دور چل رہا تھا تو ان سے بڑا کوئی بزنس کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، سب سے بڑے تاجر
تاجرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اس وقت سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو قبول کیا اور تجارت کا مال لے کر گئے، تجارت کی سارا مال بیچ کر آئے، جو منافع تھا وہ ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام سے پوچھا کہ تم نے سفر میں محمد کو کیسا پایا؟ تم نے سفر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا؟ تو وہ جو غلام تھا وہ تعریف کے بنا رہتا ہی نہیں تھا۔ کھانا کھاتا تو کہتا تھا کہ ایسے تھے، ایسے تجارت کرتے تھے، لوگوں کو یہ بولتے تھے اور کہتے تھے کہ اس مال کے اندر یہ کمی ہے تو اتنے کا ہے، اس مال کے اندر یہ خوبی ہے تو اتنے کا ہے۔ ساری چیزیں ایک ایک چیز بتا کر بیچتے تھے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کی زیادہ تعریفیں ہو رہی تھی حضرت خدیجہ کے دل میں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ڈال دیا۔ پھر دوسری مرتبہ تجارت کے لیے گئے، پھر ویسا ہی پایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چچا حضرت ابو طالب کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کے بھتیجے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ بھی کہیں گے کہ یہ کیا معاملہ بھائی، خاتون خود اپنی شادی کا پیغام بھیجتے؟ اس زمانے میں یہ رواج تھا، عرب کے اندر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ اگر کوئی کسی کو سمجھ میں آئے تو اپنے بڑوں کو وکیل بنا کر بھیجتے تھے، لیکن آج کی طرح پرپوز نہیں کرتے تھے، آج کی طرح ہاتھ سے ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، کوئی اس کو مثال میں نہ لائے۔ تو اپنے غلام کو کہا کہ جائیے ان سے بات کریے، یا اپنے چچا کو کہا حضرت خدیجہ نے کہ آپ جائیے محمد الرسول اللہ سے بات کریے، میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام آیا۔ ابو طالب نے کہا کہ بیٹا ایسی ایسی بات ہے آپ کے بارے میں، خدیجہ کا پیغام ہے، آپ شادی کر لو ان سے، بہت نیک ہے، بہت شریف ہے، اور وہ بھی اپنے آگے چل کر اپنے خاندان سے ان کا سلسلہ نسب بھی ملتا ہے، کر لو۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تیسری شادی تھی۔ تو حضرت ابو طالب کی اس بات کو سن کر اللہ کے نبی نے ہاں بھر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ گئے، ابو طالب نے خطبے کا نکاح پڑھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، 25 ایئرز، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ تو آج کی اس تقریر سے ہمیں 2 پیغام لینا ہے، 2 سبق ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی امت کو بتلایا کہ تجارت کیسے کرنی ہے۔ تجارت اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی نے کر کے بتلایا۔ نبی جو کرے وہ سنت۔ تو نبی نے بزنس کیا، لوگوں کو امت کو بتایا کہ تم تجارت کرنا، لیکن اللہ کو بھول کر نہیں، اللہ کی شریعت کو سامنے رکھ کر تجارت کرنا۔ تو یہ مسلمانوں چھوٹا ہی صحیح، تھوڑا ہی صحیح تجارت کرو۔ اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، چونکہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور اللہ کے نبی نے تعریف بیان کی ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آج دنیا بعض ظالم بہتان باندھتی ہے
اور کہتی ہے کہ اتنی شادیاں کی، ظالموں تم دیکھو تو صحیح، 25 سال کا نوجوان، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے، ابھی آپ نبی نہیں ہیں، مگر عرب میں مشہور ہیں کہ یہ خوبصورت نوجوان دل کا بھی خوبصورت ہے، دل کا بھی نیک ہے، اخلاق اونچے ہیں، بلندی کو ان کے اخلاق پہنچتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے صفات میں اعلیٰ پیمانے کے تھے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا تاجر دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، آپ سے اچھا شوہر دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا اور قیامت تک پیدا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا اور حضرت خدیجہ سے نکاح کر لیا۔ آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ تو لوگوں غور تو کرو، آج بعض وقت جو ہے اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان کیا، اپنے سے بڑے عمر والی خاتون سے اگر تمہاری شادی ہے تو تمہاری زندگی میں سکون بھی زیادہ ہے، کیونکہ ان کے پاس تجربات زیادہ ہیں، ان کو گھر کا اونچ نیچ سب پتہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بتلایا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، غلط کیا، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو پیغام دیا کہ عورت اگر بے سہارا ہو، عورت اگر مظلوم ہو، عورت اگر بیوہ ہو تو اس سے شادی کرو، اس سے نکاح کرو۔ نہیں، آج ہماری قوم کے اندر، آج ہمارے ملک کے اندر اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو آج کی خواتین، ان کی مائیں، ان کے بہنیں، رشتہ دار کہتے ہیں یہ بڑے منحوس ہے، منحوس بول دیتے، منحوس ہے یہ، کیوں بھائی؟ یہ اس کی شادی ہوئی، میرا بچہ مر گیا۔ کیا اگر شادی نہیں ہوتی تو تمہارا بچہ نہیں مرتا؟ کیا تمہاری شادی نہیں ہوتی تو تمہارا بھائی نہیں مرتا؟ جب جس کی موت آنی ہے آئے گی۔ آپ دوسرے کی چیز دوسروں پر، اللہ کے قانون کو دوسروں پر کیوں تھوپتے ہو؟ پھر خواتین ہی خواتین کا دشمن ہے، خواتین ہی کہتی بھائی ان کا قدم اچھا نہیں، انہوں آئے نا اس لیے میرا بچہ مر گیا، انہوں آیا تو مفلسی آ گئی، جب سے انہوں آئے گھر میں ان کا قدم اچھا نہیں ہے۔ دماغ سے اس خباثت کو نکالو، اپنے اعمال کو دیکھو، کیا ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل رہے ہیں؟ کیا ہمارا گھریلو معاملہ معاشرہ اسلامی ہے؟ کیا ہمارے کام ایسے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہو؟ نہیں، بہو کا قدم اچھا نہیں ہے۔ اگر خود کی بیٹی، خود کا داماد انتقال ہو تو کیا تو میری بچی کا نصیب اچھا نہیں ہے۔ وار، یہ دوغلا پن کی حد ہو گئی۔ دوسرے کی بچی ہماری بہو بنی، بچے کا انتقال ہو گیا تو قدم اچھا نہیں۔ اپنی بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو، اپنے داماد کا انتقال ہوا تو میری بچی کی قسمت، کیا بولا، اللہ کی مرضی تھی بولتے۔ واہ! تو میرے بھائیو، میری بہنوں، ان تمام ترواحیات سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ بھی، اس کام سے بھی، اس طرح کی باتوں سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی نے امت کو پیغام دیا کہ عورت کی عمروں کو مت دیکھو، اگر بے سہارا ہے تو اس کا سہارا بنو۔ اللہ کے نبی خوبصورت تھے، بہترین تجارت کرتے تھے، آپ کا نام پھیل رہا تھا، لوگ جانتے تھے کہ محمد نامی نوجوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا دلالا ہے، بڑا لاڈلا ہے اور بڑا ہمدرد ہے، بڑا غمخوار ہے، بڑا لوگوں سے محبت کرنے والا ہے، دنیا کی چیزیں ان کے سامنے جھکتی ہیں، سب کو پتا تھا۔ تو چاہتے ایک سے ایک
بچیاں اس وقت تھیں رہی ہوں گی، ان سے شادی کرتے۔ امت کو پیغام دینا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک کام، آپ کا ایک ایک طریقہ، آپ کا چاہے رات کا کام ہو، چاہے دن کا کام ہو، چاہے صبح کا کام ہو، چاہے شام کا کام ہو، اللہ کے نبی کا ہر کام امت کے لیے پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے جانے تک کی جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کے سب سارے کام امت کے لیے پیغام ہے۔ اگر ایک ایک چیز پر ہم عمل کریں گے، ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم اس پر عمل کریں گے، اللہ ہمیں کامیاب کر دے گا انشاءاللہ۔ تو لوگوں، کبھی کسی پر تہمت مت باندھو، اور اللہ کے نبی سے سچا عشق ہے، اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے تو اللہ کے نبی کے اعمال سے بھی محبت کرو، اللہ کے نبی کے ایک ایک طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ سنت تو دور کی بات ہے، فرائض کی پابندی کی توفیق نہیں۔ ایک دن آپ نے خوب شور مچا لیا، محبت کے دعوے پیش کر دیے، ایک دن سے کام نہیں چلے گا، پوری زندگی آپ محمد کے نعرے لگاؤ نا، پوری زندگی محمد سے محبت کی بات کرو نا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ ایک شاعر تو اور آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو اللہ کے نبی سے محبت ہے تو اعمال کرو اللہ کے نبی کے، اللہ کے نبی نے جو بتلایا اس پہ عمل کرو، یہ دین ہے۔ اللہ کے نبی کو جو قرآن ملا ہے اس پر عمل کرو، یہ دین ہے۔ اللہ نے جو پیغام دیا ہے اس پر عمل کرو، یہ دین ہے۔ اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے یہ دین ہے، صحابہ نے جو کیا ہے وہ دین ہے، تابعین نے جو کیا ہے وہ دین ہے، تبع تابعین نے جو کیا ہے وہ دین ہے، اولیاء کرام نے جو کیا ہے وہ دین ہے، بزرگان دین نے جو کیا ہے وہ دین ہے۔ کوئی ایسا کام مت کرو جس سے اللہ کے نبی کے دل کو ٹھیس پہنچے اور آپ کے آنکھ مبارک میں آنسو آئے کہ ہماری امت یہ کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا، دنیا سے ہم آپ جائیں تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جائیں، پتہ چلے کہ واقعی میں یہ عاشق رسول آ رہا ہے۔ جب جنازہ گھر سے نکلے تو لوگ کہیں کہ کس عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، یہ نہ کہے کہ اچھا ہوا مر گیا، محلے کا ایک فتنہ دور ہو گیا۔ عاشق رسول بنو، نبی سے سچی محبت کرنے والے بنو، نبی کے پیغام کو صحیح طریقے سے پھیلانے والے بنو۔ اللہ نے ہم کو آپ کو اسی لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔